الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرت سورۃ الانفطار کا نام بھی حدیث میں اذا السماء انفطرت ہے، اور پچھلی صورت کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے سامنے گزر چکی ہے کہ من سرہ او من اراد ان ينظر الى یوم القیامت رأی العین، جو قیامت کو ایسے دیکھنا چاہے کہ گویا آنکھوں کے سامنے ہے، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جن کا زمانہ بھی قریب النزول ہے، مکی صورتیں ہیں، اور جن کا موضوع بھی ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پچھلی صورت ہی کی طرح اذا السماء انفطرت سے آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطر جو ہے پھاڑنے کو کہتے ہیں، فطر یفطر اور یفطر، اور جیسے مشہور قول ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ما کنت عارف معنی کلمہ الفطر، کہ میں فطر کا معنی نہیں جانتا تھا، حتی رأیت اعرابیین یختصمان فی البئر لہما، یہاں تک کہ میں نے دو اعرابیوں کو جھگڑتے دیکھا ایک کنویں کے مسئلے پر، یقول احدہما انا فطرتہ والثانی یقول انا فطرتہ، ایک کہتا تھا میں نے اسے پھاڑا، دوسرا کہتا تھا میں نے اسے پھاڑا۔ تو فطر یفطر کا ایک معنی یہ ہوا پھاڑنا۔ بعض نے کہا کہ فطر یفطر کا مطلب ہے کسی شے کو پہلی دفعہ پھاڑنا، تو اس میں پہلی حالت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، تو پہلی خلقت جو اللہ نے لوگوں کی بنائی ہے جس پر وہ پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کی فطرت، فطرۃ اللہ التی کل مولود یولد علی الفطرہ۔ تو وہاں بھی کہا کہ فطرہ کیا ہے؟ مفطور علیہ، جس پر انسان کی پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے پر کہا کہ فاطر السماوات والارض میں بھی گویا مجازی پھاڑنا ہے، کوئی شے نہیں تھی جس کو پھاڑا گیا، تو اس کو جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے فطر کتم العدم، عدم کا ایک پردہ تھا اس کو پھاڑا، اور اخرج منہ الوجود، اور اس سے وجود کو نکالا۔ یہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ پھاڑنے کے اندر جو دھماکے کا مفہوم ہے کوئی اس سے کسی جدید تھیوری پر بھی کوئی استدلال کر لے، اس کا بھی امکان ہے، لیکن بہرحال پھٹنے کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ انفطار جو ہے کیونکہ باب انفعال ہے لہٰذا اس میں پھٹنے کا مفہوم ہے، یہی ترجمہ ہوگا، پھٹ جائیں گے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، دیکھیں انفطار اور انشقاق میں کیا فرق ہے، جیسے ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے اذا السماء انشقت، وہ بھی پھٹنے کا مفہوم ہے، اور فرمایا کہ فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ تو کہا کہ فطر کے اندر تو مطلق پھٹنا ہے، انشقاق کے اندر دو شقوں میں بڑھ جانا ہے، یعنی شق یا شقو کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کو پھاڑ کے یعنی ایک شق کر دینا اور دوسری شق کر دینا، تو انشقاق اصل میں یہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو کچھ پتھر ایسے ینشق فیخرج منہ الماء، تو وہ کیا تھا؟ ہلکے سے یعنی بیچ میں ایک سوراخ ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور دوسرے کون تھے؟ تنفجر۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ تو تفجر، وہ پتھر وجود میں نہیں رہتا، اور انشقاق میں پتھر وجود میں ہے لیکن وہ دو شقوں میں بڑھ گیا اور بیچ میں سوراخ ہے جس سے پانی نکل رہا، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو بعض نے کہا کہ ابتدائی صورت انشقاق کی ہے اور انتہائی صورت انفطار کی، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا۔
اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کواکب ستارے جو ہیں انتصار کیا ہے؟ نصر ینصر سے انفعال، یعنی نصر ینصر کا مطلب ہے پھیلا دینا، اور انتصار کا کیا مطلب ہوگا؟ بکھر جانا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، تو گویا ایسا مفہوم ہے جیسے کسی لڑی میں ان کو پرویا گیا ہے، کسی نظام میں ان کو باندھا گیا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ اس لڑی سے، اس نظام سے نکل جائیں گے۔ تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہی ترجمہ، پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے، جھڑ پڑیں گے۔ بالکل وہی، جیسے جھڑنے کے اندر بھی وہ موجود ہے کہ نظام میں تھے، کسی لڑی میں پروئے ہوئے تھے اور جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجر یفجر تفجیر، دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی پھاڑنے کا مفہوم ہے، جیسے انفطار کے اندر بھی پھٹنے کا مفہوم تھا، لیکن کہا کہ اس میں جیسے خلقت اولیہ اور حیت اصلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے، تفجیر میں یہ نہیں ہوتا۔ اور تفجیر اور انشقاق میں وہی فرق ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ۔ بات ہے، تو جب سمندر پھاڑ دی جائیں گے، اکثر علماء نے کہا پھاڑنے سے مراد ہے ابل جائیں گے، ابل جائیں گے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل آئیں گے۔ کیا ترجمہ؟ بہہ پڑیں گے، یعنی وہی مفہوم ہے لغوی مطلب پھاڑنے کا، لیکن پھاڑنے کا مطلب اوور فلو کر کے اپنی حدود کراس کریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ہے، یعنی فجرنا اصلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر حصی طور پہ کسی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آتا ہے۔ فطر کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مفہوم نہیں ہے ویسے اصلاً، یعنی یہ نہیں کہ بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں۔ فطر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بالکل مجازی طور پہ ابتدا میں کوئی شے کہیں سے نکال کے بنا دینا، یہ بھی فطر ہے۔ تو فاطر السماوات سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مفجر السماوات، مفجر کا تو مطلب ہوگا ان کو دھرم بھرم کر دینے والا۔ جیسے آج کل بھی نا یہ جو حملے ہوتے ہیں، یہ بم دھماکہ ہوتا ہے، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ تفجیر، حدث تفجیر۔ اسی طرح جو القاعدہ کے وہ ہوا کرتے تھے نا، اور داعش کے نغمے، اس میں یہ ہوتا ہے فجروہم دمروہم، تو یہ الفاظ اس میں پڑے جاتے ہیں۔ تفجیر کا مطلب ہے جیسے بکھیر دینا، چیزوں کو پھاڑ کے بکھیر دینا، یعنی تباہ و برباد کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ تفجیر کا مفہوم۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دھماکہ ہو جائے گا جیسے آپ کہیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو یہاں جیسے کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تو دونوں کو جمع کریں گے تو بھئی ان کو ابال دیا جائے گا، یا نیچے سے آگ لگ جائے گی تو وہ پھٹ کے، کھول کے، ابل کے باہر نکل جائیں گے، یہ مفہوم۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بَعْثَرَ يُبَعْثِرُ بَعْثَرَةً، ایک ہوتا ہے بعث یبعث، اس کا تو مطلب اٹھانا ہے، بعث ما فی القبور، بعث القبور، فإن اللہ یبعث من فی القبور۔ بعثرہ کے بارے میں کہا کہ تقلیب الشیء، یعنی تقلیب الشیء سے مراد کیا ہے؟ تقلیب اسفلہ الی اعلی، نیچے کی شے کو اوپر کر دینا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تلپٹ کر دینا، یہ مبعثرہ کے اندر مفہوم ہے۔ یعنی شے اپنے نظام سے، جیسے قبر ہے تو قبر میں مٹی اوپر ہے اور انسان نیچے ہے، اگر اس کو یوں کر دیا جائے تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جو مردے ہیں اندر سے گڑے مردے باہر نکل آئیں گے، یہ بُعْثِرَہ کا مفہوم۔ آج کل بھی عربی زبان میں بعثرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے چیزوں کے غیر مرتب ہونے کے لیے، یعنی بالکل کوئی چیز ادھر پڑی ہے ادھر پڑی ہے، تل پٹ ہوا ہوا ہے پورا کمرہ، تو آپ کہیں گے کہ شو حال ہے، یعنی ايش هذه الغرفہ مبعثرہ، یہ غرفہ جو ہے وہ مبعثرہ کیوں ہے، چیزیں اپنی جگہ پر کیوں نہیں ہیں، تلپٹ کیوں ہیں۔ تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ سے کیا مراد ہے؟ وَإِذَا الْقُبُورُ أُخْرِجَتْ مِنْهَا الْمَوْتَى كَيْفَ تُخْرَجُ مِنْهَا الْمَوْتَى بِأَنَّ الْقُبُورَ تُبْعَثُ۔ سمجھ میں آئی؟ کیا ترجمہ بتایا؟ جب قبریں اکھاڑ دی جائیں۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے قُلِبَ تُرَابُهَا، قُلِبَ تُرَابُهَا وَأُثِيرَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى فَبُعِثُوا لِلْجَزَاءِ، کہتے ہیں یقال بعثر الشیء فرقه وبدده وقلب بعضه على بعض وقلب بعضه على بعض۔ تو فرمایا واذا القبور بعثرت، ہوگا کیا اس وقت؟ یہ جواب شرط کیا ہے؟ علمت نفس، اور چونکہ نکرہ ہے تو کہا کہ یہ للعموم ہے، علمت نفس، ہر نفس جان لے گا، کوئی نفس نہیں، ہر نفس، ما قدمت واخرت، جو مقدم کیا اس نے اور مؤخر کیا۔ یہاں علماء میں ایک سے زیادہ مفاہیم ہیں،
تقدیم و تاخیر کے. بعض نے کہا کہ قدمہ کا مطلب ہے فعل کا کرنا اور اخرہ کا مطلب ہے ترک فعل. اگر کہا جائے نا فلان قدم ای فعل فلان اخر لم یفعل لماذا اخرت هذا الشيء ای لماذا لم تفعل. تو آپ ترجمہ کیا بنے گا؟ علمت نفس ما فعلت وما ترکت. اصل میں یار اگر قدم و اخرہ کا مفہوم فعل و ترک لیا جائے تو انسان کے دو ہی فعل ہوتے ہیں، یعنی منطقی اعتبار سے حصر ہے نا یہ فعل اور عدم فعل. اس میں کوئی تیسری شے ہو سکتی ہے؟ اب یہ فعل ہے نہ عدم فعل ہے، نہیں، یا فعل ہوگا یا ترک ہوگا، فعل ہوگا یا ترک ہوگا. فعل اور عدم فعل، عدم اور یہ حصر عام ہے، فعل اور ترک ازداد ہے. مسئلہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی الفعل والترک من الازداد والفعل وعدم الفعل من النقائض. کیونکہ اس میں خود اختلاف یہ ہے کہ ترک فعل بھی فعل ہے کہ نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ترک فعل فعل ہے تو پھر یہ ضد تو نہ ہوئی فعل کی، فعل اور ترک فعل. خیر، تو یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، فعل یا ترک فعل. تو وہ جان لے گا کیا اس نے کیا اور کیا نہیں کیا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یہ ایک مفہوم ہے. بعض علماء نے کہا کہ قدم و اخر کا مطلب ہے ماذا قدم الی اللہ سبحانہ وتعالی فی الوجود. امام راضی فرماتے ہیں وماذا اخر فی الدنیا. کہہ رہے ہیں فعل انسانی دو قسم کے ہیں، فعل انسانی دو قسم کے. ایک وہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، اور وہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ فعل اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جاتا، چاہے وہ سنت حسنہ ہو یا سنت سیئہ. یعنی وہ فعل چاہے وہ صالح ہو یا طالح، برا عمل ہو یا اچھا، اگر بندے اور خدا کے درمیان ہے بس، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ تقدیم ہے. ماذا قدم، یعنی قدمت، پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا. اخرت کیا ہے؟ وہ عمل جو اچھا ہے یا برا لیکن پیچھے والوں کے لیے اسوہ بنا یا پیچھے والوں کے لیے قدوہ بنا، تو وہ کیا ہے؟ اخرت. انا نکتب ما قدموا وآثارهم. بات ہے. تو یہاں اب تاخر جو ہے وہ آثار کے معنی میں، یعنی هناك بعض الاعمال التي قدموها بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يعرفها الا هم والله سبحانه وتعالى. علیہ كذلك. اور بعض اعمال ایسے ہیں من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. اور اسی طرح ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. تو یہ کیا ہے؟ قدم و اخر، ما قدمت و اخر. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، وہ اس میں قدوہ سیئہ نہیں ہے، بات واضح ہے کہ نہیں، متعدی نہیں ہے. جیسے فرمایا حدیث میں طوبیٰ لمن مات وماتت معہ الذنوب. ایسے شخص کو تو خوشخبری دی گئی جو مر گیا اس کے گناہ بھی مر گئے، چھٹ خلاص، یعنی گناہوں کو پیچھے چھوڑ کے نہیں گیا. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے ایک جگہ، جیسے علم اور عمل کا رشتہ بیان کیا جا رہا تھا، بات بات ہے. تو آپ دیکھیں ایک شخص وہ ہے جو اپنے برے عمل میں اسوہ نہیں بنتا، بالفرض اپنے برے عمل کو چھپاتا ہے، اس کا نادم ہے اور خدا سے معافی جو بھی ہے، وہ برا عمل اوروں کے لیے ضرر نہیں بنے گا. بات واضح ہے کہ وہ برا عمل اوروں کے لیے، وہ فرما ہی رہے تھے کہ اس کا ضرر اسے نہیں ہے، اس کا ضرر اسے. ہاں لیکن اگر بالفرض اس کا عمل سو متعدی ہو گیا، اب عالم کا عمل سو متعدی کیسے ہوگا؟ کوئی صاحب بتا دیتے ہیں عالم ہو کوئی شخص، اس کا عمل سو متعدی ہوگا. یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ برے اعمال بالجہر کرے، بات واضح. برے اعمال اگر وہ بالجہر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ الناس یقتدون بہ لأنہ عالم اور یقولون هو یعرف، وہ اب اس کا عمل متعدی. اور دوسری صورت میں کیسے متعدی ہوگا اس کا برا عمل؟ اگر وہ علم میں دوسروں کو گمراہ کرے. ٹھیک، دو صورت. اگر وہ اپنے عمل کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے اور خدا کے درمیان ہے، اور اپنے علم میں مخلص ہے، بہت زیادہ بھی وہ بتا رہے ہیں محقق و محقق، تو پھر کیا ہے؟ وہ یہ عمل اس کے اور خدا کے درمیان ہے، علم اس کا بندوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تقدیم و تاخیر کا دوسرا مفہوم کیا ہوا؟ ما قدمت و ما اخرت سے مراد ہے ما قدمت، یعنی ما قدمت بین یدی اللہ سبحانہ وتعالی وما اخرت لی
فی الدنیا، یعنی یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ما قدمت و ما اخرت، جس کو آپ تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ تقدیم و تاخیر یہ ہے کہ انا اقدم هذا و اؤخر ذاک، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو میں ترجیح دیتا ہوں، اس کو ترجیح نہیں دیتا۔ تقدیم و تاخیر کا کیا مطلب ہوا؟ میرے ہاں کون سا عمل مقدم، اردو میں بھی نہیں بولتے آپ، یہ عمل میرے ہاں مقدم ہے۔ مقدم کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پرائرٹی حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو ہر انسان جان لے گا کہ اس کی ترجیحات کیا تھی، یعنی دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہو جائے۔ ترجیحات کیا تھی؟ ما قدم فی حیاتہ ای ما قدم ای ما جعل نصب عینیہ، جو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، یہ میرا ہدف ہے۔ اور ما اخر خلفہ، ما اخر خلفہ لم یجعلہ نصب عینیہ، یعنی سیعرف اذا كانت الآخرۃ نصب عینیہ ام كانت مؤخرۃ خلف ظہرہ، یہ مراد ما قدمت و اخرت۔ اب یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اللہ اعلم۔ بعض نے کہا کہ ما قدمت، یہ چوتھی رائے ہے، ما قدمت سے مراد کیا ہے؟ ما قدمت من العمل الصالح، تو تقدیم کیا ہے؟ تقدیم اعمال صالحہ کی ہے، جس کے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے۔ یعنی یقدم کا مطلب ہے یقدم نفسہ، کیف یقدم نفسہ، اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھائے گا، تقدم کیسے حاصل کرے گا۔ جہاں میں پڑھا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کیف یتقدم، کیف یقدم نفسہ بالعمل الصالح، اور کیف یؤخر نفسہ، کیف یتأخر بالعمل الطالح بالحرام۔ تو ما قدمت و اخرت ای ما قدمت من الاعمال الصالحہ وما اخرت من الاعمال السیئہ، یہ چار آراء خلاصہ ہو گیا۔ کوئی صاحب ترتیب سے بتا سکتے دیکھے بغیر؟ نشان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ تو ہے سارا، لیکن لوگ بڑے بیٹھے ہیں۔ ہاں، پہلا اصل میں تھا ما قدمت و اخرت میں کہ تقدیم اور تاخیر کیا ہے؟ فعل و ترک، یعنی انسان کے دو ہی اعمال ہوتے ہیں، اما فعل و اما ترک۔ تو کیا اس نے کیا اور کیا نہیں کیا، حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، کیا کیا اور کیا نہیں کیا، بات۔ دوسرا یہ تھا ما قدم و ما اخر سے کہ بھئی جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے اور جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، بات ہے۔ یہ تیسرا مفہوم تھا۔ چوتھا مفہوم کیا؟ تیسرا مفہوم کیا تھا؟ تیسرا کیا تھا؟ قدم و اخر، ما قدم و ما اخر، اور چوتھا کیا تھا؟ العمل الصالح والحرام۔ لیکن ان سب کا تقدیم و تاخیر سے رابطہ بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے معنی تو بیان کر دیے، تقدیم و تاخیر سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر سے رشتہ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہ تب پہلے میں تقدیم و تاخیر کیا تھی؟ کیا ہے؟ کسی فعل کو کرنے کا مطلب ہے مقدم کرنا، چھوڑنے کا مطلب ہے مؤخر کرنا۔ یہ بھی بالکل عربی کے اعتبار سے درست ہے۔ مقدم کرنے کا مطلب یہ کیا؟ دوسرا کیا تھا؟ خدا کے اور اس کے درمیان جو آگے اعمال ہیں وہ کون سے، اور بندوں اور اس کے درمیان کون سے اعمال ہیں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تیسرا معنی ترجیح کا، وہ تقدیم و تاخیر، عربی میں قدم و اخر۔ اور چوتھا کیا تھا؟ یتقدم و یتأخر، کیف یتقدم ان یقدم نفسہ، کیف یقدم نفسہ، کیف یقدم بالعمل الصالح، وکیف یؤخر نفسہ الی جہنم، کیونکہ تاخر سے مراد ہے الی جہنم، کیف یؤخر نفسہ الی جہنم بالعمل السیء، یہ اس کے معنی ہو گئے۔ یہ بات تفصیل سے مطلب سے مراد بھی ہو سکتا ہے، تقدیم کا بات بات تفصیل سے، تقدیم کا کون سا معنی لیا؟ قدرہ سے جو تقدم نہیں، وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کیسے لیا ہم نے؟ وہ ایسے لیا کہ یقدم کا مفعول بھی محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ یقدم من، قدم کا مطلب ہے کسی کو آگے کرنا، اخرہ کا مطلب ہے کسی کو مؤخر کرنا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخری معنی ہے جس نے مقدم کیا، کس کو مقدم کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اچھا، اپنے آپ کو جب وہ مقدم کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تقدم، اسی کو تقدم کہتے ہیں۔ یعنی اب اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قدم نفسہ الی الجنۃ وأخر نفسه إلى النار۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہر نفس جان لے گا، اس معنی میں تو کچھ صرف تقدیم جانیں گے، کچھ تاخیر جانیں گے۔ تو پھر علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ نفوس عام ہے، نفوس عام ہے،
تو اگر ان میں سے کوئی نفس تقدیم جان رہا ہے آخری معنی کا اعتبار سے، اور کوئی تو کیا کہا جائے گا؟ علمت نفس کل نفس ما قدمت وأخرت، فبعض النفوس قد علمت انها قدمت نفسها، یعنی کل جیسے فرمایا کہ فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما الا اصحاب الیمین، مطلب یہاں بھی یہی ہے کل نفس ستعرف ما قدمت وهم اصحاب الیمین واخرت وهم اصحاب الشمال، اس چوتھے معنی کے اعتبار سے اس کی اگلے اور پچھلے اعمال بتانے ہیں، یہ کون سی رائے بنے گی؟ ہاں یہ رائے تو 5 ہی بنے گی، یعنی اگلے پچھلے اعمال کا مطلب ہے، یہ بھی رائے موجود ہے ما قدم فی بدایت عمرہ وما اخر فی نہایت عمرہ، یہ بھی رائے موجود ہے اور یہ بھی سلف سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب کیونکہ بدایت اور نہایت میں فرق بھی ہو سکتا ہے، کان فی بدایت امرہ صالحا ثم فی نہایت عمرہ صار طالحا مثلا، او صار عکس ذالک، ممکن۔ تو اگلے پچھلے اعمال جان لے گا، یعنی اگلے پچھلے سے کیا مراد ہے؟ اپنی زندگی کے کل اعمال جان لے گا، یعنی اس میں کیا مفہوم بنے گا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کل ہر عمل جان لے گا نا، تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو تمام اعمال کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلے پچھلے ہر چیز، ہم بھی اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں، ہمارا بھی محاورہ یہ ہے، تو اگلے پچھلے اعمال جان لیں، ما قدمت وآخرت، یہ بھی مفہوم ہے بالکل صحیح، بھی 5واں بھی یاد ذہن میں رکھ، 5 ہو گئے۔ بہرحال یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دیکھیے یہاں پہلا مبحث تو یہ ہوا کہ الانسان سے کیا مراد ہے، تو اکثر علماء نے کہا کہ الانسان سے مراد الانسان الکافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا تمام انسان جو ہے وہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا، یعنی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے انشاءاللہ کہ جو دھوکے میں نہیں پڑے، تو ان سے یہ سوال پوچھا جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نہیں بنتا اصلا، کیونکہ وہ مغرور نہیں ہے۔ مغرور کس کو کہتے ہیں؟ جو دھوکے میں پڑ گیا، تو پھر یہ سوال خاص کس سے ہو جائے گا؟ ما غرک بربک الکریم، یعنی بالکافر، الانسان المراد بالانسان الکافر، یہ عموماً علماء کی رائے ہے۔ صوفیہ اور جو سلف ہیں ان سے جو اقوال مروی ہیں ان میں ایسا بھی ہے کہ وہ اس آیت کو جیسے اپنے اوپر بھی انطباق کیا کرتے تھے، جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ وہ انطباق دوسروں پر نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنے اوپر ہوتا تھا۔ تو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو رہی اور اس سے گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں، تو اگر خدا نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تم نے فلاں عمل کیا، تو وہ ہر انسان سے سوال ہو سکتا ہے۔ لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہاں سوال آخرت کا میں نہیں ہو رہا، یعنی اصلاً اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال دنیا کا، یعنی سلف نے جو اس سے مراد لیا کہ الکافر، وہ کافر سے بھی مراد دنیا کا کافر لے رہے ہیں۔ باقی چونکہ قرآن مجید پڑھتے وقت احساسات اور خواطر آتے رہتے ہیں تو سلف سے اس طرح کے مروی ہیں، جیسے فضیل ابن عیاض سے ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ قیل لفضیل اذا سئلت یوم القیامۃ، اب وہ گویا یوم قیامت کے اوپر اس کو محمول کریں، ما غرک بربک الکریم، تو انہوں نے فرمایا کہ انا ساقول غرتنی ستورک المرخی، آپ نے جو میرے عیوبوں پر پردے ڈالے ہوئے تھے دنیا میں اس نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اس سے مراد ان کے کوئی عمل ہو گیا ہوگا ان سے، پر نہیں ہوا ہوگا لیکن انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہوا، تو وہ اس معنی میں دیکھ رہے ہیں، مگر نہ اس آیت کا یہ محل نہیں ہے، بات ہے اس آیت کا اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ محل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پوچھ رہے ہیں کہ تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے، اصل میں سوال یہ ہے، یعنی آگے بھی آپ دیکھیں کلا بل تکذبون بالدین سے جواب دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم لماذا لا تؤمن بالبعث ای شیء غرک، تمہیں تمہارے رب کریم کے بارے، اور اس میں علماء نے کا اشارہ ہے خدا کے کرم میں کہ وہ قیامت یعنی برپا کرے گا، اور آپ دیکھیں پیچھے ذکر قیامت کا آیا کہ نہیں ہے؟ آ چکا ہے، وہ کہاں ہے؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو یہ کس دن کا بیان ہے؟ قیامت کا۔ تو اب یہ سوال قیامت کے دن نہیں ہے، یہ ہے یا ایھا الانسان الکافر الذی لا تؤمن بالبعث لماذا لا تؤمن بالبعث، کیوں نہیں مان لاتے، کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ یہ تو خدا کے کرم کا تقاضا بھی ہے، یہ تو خدا کے جود کا تقاضا بھی ہے،
یہ تو خدا کی صفات جمال کا تقاضا بھی ہے، اور بعد اس کے کہ خدا نے بتا بھی دیا۔ تو یہ اس آیت کا جیسے محل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ استدلال بھی یہ کریں گے نا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت، تو یہ سب باتیں مقصدیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ پیدا کیا، تسویہ کیا، تعدیل کی تمہاری، اور جس صورت میں چاہا تمہیں مرکب کر دیا، تو یہ سب باتیں مقصدیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اہل سنت میں دو گروہ ہو گئے۔ اہل سنت میں سے بعض نے کہا کہ جیسے یعنی قیامت کا آنا اللہ پر واجب نہیں ہے، اور نہ عقل سے قیامت کا آنا معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں نہیں ہو سکتا، آپ کہیں گے یہ مبحث یہاں موجود ہے، ہاں موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ما غرک بربک الکریم میں یہ مبحث ہوگا نا کہ قیامت کو کیوں نہیں مانتا، تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ واقعتاً بتانے سے ہی پتہ چلے گا۔ ہاں عقل زیادہ سے زیادہ ایک ضمنی ترجیح قائم کر سکتی ہے، بتائیے، ضمنی ترجیح تو قائم کر سکتی ہے، یعنی کیسے قائم کرے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے شواہد رکھے ہیں، مثلا شواہد یہ رکھے ہیں کہ پوری زندگی میں مقصدیت کو غالب کیا ہے، یہ ماتریدیہ کا استدلال ہوتا ہے، پوری زندگی میں مقصدیت غالب ہے۔ جب آپ ہر سٹیپ پر ایک مقصدیت دیکھ رہے ہیں، تو جو اس حیات، جو کل حیات ہے، وہ اگر مقصدیت سے خالی ہو جائے تو عبث لگتا ہے۔ خدا عبث تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے خدا نہ چاہتا تو یہ مقصدیت، ہمارے مقصدیت کے شعور نہ رکھتا ہمارے اندر، لیکن ہمیں مقصدیت کا شعور دے کر بھیجا۔ پھر گویا ہمارے نفس اور ضمیر کا تقاضا کیا تھا کہ قیامت ہونی چاہیے، تو خدا نے کہا ہے، تو پھر تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے۔ اس بتانے کے بعد ما غرک بربک الکریم، خود ہی سوچیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ استدلال کیسے اب نہیں مانتے؟ تو یہ نہیں ہے کہ تم عقل سے پہنچ جاتے، عقل سے ترجیح تک پہنچتے، مقصدیت کی وجہ سے، ایک میننگ فلنس جو ہمارے اندر جس کا ایک احساس رکھا گیا ہے، اس کی وجہ سے پہنچ جاتے، ترجیح قائم ہو جاتی۔ جیسے بعثت انبیاء ہے، ماتریدیہ کے طریقے کی بات کروں، ابھی ترجیح قائم ہو جاتی۔ وہ کہیں کہ آپ کے اندر پیاس رکھی ہو تو آپ کو ہو جائے گا نا کہ اللہ میاں نے پیاس بجھانے کا سامان دنیا میں رکھا ہوگا کہیں، ایسا ہی ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے پانی پیدا کرنا اللہ پر واجب ہے، قطعاً کوئی واجب نہیں، لیکن وہ پیاس کیوں رکھ دی ہے میرے اندر؟ تو کریم ہے نا وہ رب، پیاس رکھ دی ہے تو پانی ہوگا، اور ڈھونڈا تو مل گیا، مراد ہے مجازی، ڈھونڈا تو پانی مل گیا۔ میرے اندر ہدایت کی طلب ہے کہ نہیں، اور کچھ جگہوں پر ہدایت عقل سے نہیں مل سکتی، طلب موجود ہے نا، تو رسول ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ رسول بھیجنا واجب ہے، یہ پیاس رکھ کر اللہ نے اشارہ کر دیا تھا کہ میں بھیجوں گا۔ اور یہ استدلال ان کی ماتریدیہ کتابوں میں اتنا خوبصورت الفاظ میں ہوتا ہے، خصوصاً اگر آپ رسالت کی بحث پڑھیں جا کے ابو معین النصفی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تفسیرۃ الادلہ، اس میں جس خوبصورت طریقے پر یہ بحث کی ہے کہ کیسے انسان کے اندر یہ احتیاج ہے، اور اس سے نبی کی نبوت اور نبوت کے جواز پر، اور جواز پر نہیں بلکہ ترجیح وقوع پر دلیل قائم کرتا ہے کہ خدا پر بھیجنا واجب تو نہیں ہے لیکن تقاضۂ حکمت ہے۔ اور بہت خوبصورت ہے سر، یہ یہاں بھی ملتا جلتا استدلال ہے۔ اگر آپ دیکھیں ما غرک بربک الکریم، تمہیں تو رب کے کرم سے یہ تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ قیامت ہونی چاہیے، لیکن تمہیں یقین حاصل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہرحال یقینی دلیل کوئی بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی خدا نے بتایا تو تمہیں تو مان لینا چاہیے، تم تو بتانے کے باوجود نہیں مانا۔ ما غرک، نہیں سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ بہرحال سوال پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ یہ پوچھ کیا رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ ترجمہ کر لیا جائے بھیا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تو اب جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کس نے دھوکے میں ڈالا، لیکن سوال کا مقصد کیا ہے؟ ما غرک، ما غرک کیا ہے؟ ما استفہامی، ای شیء غرک بربک الکریم، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اچھا پھر لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، كَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَنَّهُ رَحِيمٌ فَإِنَّهُ سَيَجْمَعُكُمْ، یہاں بھی یہ گویا لِأَنَّهُ کریم فَإِنَّهُ سَيَجْمَعُكُمْ، کیا یہ کرم ہے کہ سب کو برابر کر دیا جائے؟ یہ کرم ہے کہ عاصی اور وہ غیر عاصی جو ہیں وہ برابر ہو جائیں؟ کیا یہ کرم ہوگا کہ انسان کے اندر مقصدیت کا شعور رکھا اور پوری زندگی بے مقصد دے دی اسے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا، کیونکہ علماء کہتے ہیں لفظ کریم جو ہے نا یہ اپنے اندر تمام صفات رحمت اور کمال رکھتا ہے، یعنی جو لفظ کرم جب آپ بولتے ہیں نا یہ بہت وسیع لفظ ہے، کاف رام میم، تو کہا کہ اس کا اردو میں شاید ترجمہ بھی ممکن نہیں۔ جب آپ کریم کہتے ہیں کسی کو، حضرت یوسف کو کیا کہا گیا؟
کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. حضرت یوسف کے بارے میں یہی کہا گیا. تو کریم کا لفظ کیا ہے؟ الجامع للاخلاق والفضائل. اور اگر اللہ کے لیے بولا جائے تو پھر کیا؟ الجامع لصفات الرحمت والاحسان والشفقت علی الخلق. یہ سب کرم ہے خدا کا. جیسے اردو میں بھی ہمیں یہ معنی کچھ نہ کچھ معلوم ہی ہوتا ہے کہ کرم کے اندر کیا کیا. تو کرم ہے جود و سخا، کرم ہے انعام و فضل، کرم ہے رحمت، کرم ہے شفقت، کرم ہے احسان. یہ سب باتیں بتا رہی ہیں قیامت ہونی چاہیے. کتب علی نفسہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن الرحمن الرحیم کے فوری بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین. کأن الرحمانیہ تقتضی بوقوع یوم القیامہ. یہ سوال جو ہے یہ وجود کے بارے میں نہیں ہو سکتا؟ ما غرک بربک یا بکرم ربک. اصل میں آگے چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کلا بل تکذبون بالدین. اصل میں سیاق نفی وجود خداوندی کا نہیں ہے، سیاق ہے نفی ایمان بعث کا. تو لہذا یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں ما غرک بربک الکریم، یعنی ای شیء غرک بربک الکریم. نہیں، وجود بھی نہیں ہے. ہاں بوجود نہیں ہوگا، بوجود نہیں ہوگا، اس لیے یہ سیاق نہیں. ہاں ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے سیاق میں یہ بھی پوچھ لیں، یعنی یہ آپ کہیں گے کہ اس کا اولین مراد تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن سے پوچھا جا رہا ہے کانوا مؤمنین باللہ اور کانوا ینکرون البعث. لیکن پھر کیا آپ کہیں گے کہ اس ملحد سے بھی پوچھا جائے گا ما غرک بربک الکریم. اس کا جواب کیا ہوگا؟ لم یغرنی شیء. اس کا جواب اصل میں یہ ہوگا لماذا لأنی لا اؤمن بوجودی. غرنی کا تو مطلب اس وقت ہوگا جب میں اس کے وجود کو مانوں. لیکن وہ سوال درست ہے فی نفسی. اب دیکھیں یہاں بھی جیسے انہوں نے کہا نا ای شیء خدعک وجرأک علی عصیانہ وارتکاب ما لا یلیق بشأنہ عز وجل. یہ بھی اس آیت کا اصلی محل نہیں ہے. یعنی اگر اب یہ یہاں عاصی سے بھی سوال نہیں ہو رہا. ہاں یعنی وہ کیا ہے، ایک صاحب ایمان پڑھتے ہوئے وہ چونکہ مومن بالبعث ہوگا، لیکن اس کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے وہ مومن بالبعث نہیں ہے. وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ اپنے سے ہی سوال کرے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. تو تم کیوں حیا نہیں کرتے اور یہ اور وہ بالکل صحیح ہے. لیکن کیا آیت کا اولین محل یہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس سوال میں جب آپ نے الانسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اصل میں الانسان وہ ہے جو کافر بالبعث ہے، تو ما غرک بربک الکریم میں ابھی عصیان اور تمرد کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے مانتے کیوں نہیں ہو. اس لیے اللہ نے خود جواب دیا ہے کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظ. بات ہے تو یہ اہم ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ آیات پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے نا کہ وہ آیات اپنے اس جگہ کیا معنی رکھتی ہیں. وہ معنی طے ہونے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اس معنی پر دلالت کی قوت کیا ہے، اور پھر جب ہم اپنے اوپر اس کا انطباق کریں گے اس میں دلالت کی قوت یقیناً اس سے کم تر ہوگی. لہذا وہاں وہ کہیں گے غرنی یا رب کرمک، غرنی یا رب مغفرتک. یہ سب جو جوابات ہیں یہ کافر کے جوابات نہیں ہیں، یہ صاحب ایمان کے جوابات ہیں. کافر یہ کہے گا کہ ما غرک بربک الکریم یا رب غرنی کرمک غرنی مغفرتک غرنی احسانک و شفق. یہ تو نہیں کہے، وہ تو مانتا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ آخرت کو میں تمہارے کرم کی وجہ سے نہیں مانتا تھا خدا. یہ تو وہ کہیں سے تو کہہ رہا ہے آخرت اس وجہ سے نہیں آتی ہو، تو وجہ بتا رہا ہے آگے نہیں، مطلب اس نے بتائی نہیں ہے وہ وجہ کہ آپ قادر نہیں ہیں، اس پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا حضرت عمر سے یہاں مروی ہے کہ حمقہ و جہلہ، یہ بات ٹھیک ہے یعنی ما غرک بربک الکریم. تو حضرت عمر فرماتے ہیں غرہ حمقہ و جہلہ، اس کو اس کی حماقت و جہالت نے روک دھوکا. باقی یہ جہالت ہے. کلا بل تکذبون بالدین، یوم تکذیب یوم الدین کی تکذیب کرنا جہالت کی وجہ سے حماقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حماقت ہے، خدا کا انکار بھی حماقت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. عقلی طور پہ خودکشی ہے، الانتحار العقلی ہے خدا کا انکار، اس میں بھی کوئی شک نہیں.
لیکن یہ جواب کرمک و مغفرت تو ہمارے اعتبار سے، ہم اپنے آپ سے جب پوچھیں گے ما غرک بربک الکریم تو ہم کہیں گے کرمک و مغفرت وجود. اسی لیے بعض سلف سے یہ مروی ہے، وہ اس محل میں مروی ہے جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہیں گے ان اللہ لقن ابن آدم حجته فی سؤاله، اور ابن آدم کو اس کے سوال میں حجت بھی بتا دی. جواب کیا دینا ہے یعنی وہ کیسے بتائیے ما غرک بربک الکریم، تو کریم کہہ دیا نا، تو وہ جواب بھی بتا دیا کہ کہو کہ غرنی کرمک. تو یہ بھی محل نہیں ہے صاحب. وہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ جب اس سے تاثیر لیں گے، جو عثمان صاحب اس دن کہہ رہے تھے تاثیر لینے کی بات ہو رہی تھی، تاثیر لیں گے تو آپ یہ سب مفاہیم درست ہیں، مفاہیم درست ہے. اس آیت کا مدلول اول نہیں ہے. آج کل میں ایسے شگوف چل رہے ہیں. اتفاق سے میں نے بھی ویڈیو کسی نے بھیج دی، کیا ہو گیا، وہ ایک صاحب کوئی جو ہے وہ استدلالات پہ قرآن مجید کی آیات سے پڑھ کے ادھر سے صدا، اور وہ کافی پگ والے اور داڑھی والے آدمی ہیں، وہ نئے لانچ ہوئے ہوں گے، وہ ہیں تو پرانے لیکن وہ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی نئے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں 1532 میں قیامت آنی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے 1532 میں آنی ہے، محرم کی 1 تاریخ کو جمعے کے دن صبح پتہ نہیں کتنے بجے، سب ڈیڑھ ان کے بعد. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ وہ بات چل رہی ہے، آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی بات کریں، اس کی پیشن گوئی آپ کو بتاؤں. اچھا یہ آپ کا قیاس ہے. قیاس کہاں قرآن میں لکھا ہے. اس قیاس کے لفظ سے ان کو چڑ ہوئی. کافی داڑھی والے آدمی ہیں، کافی ان کے اوپر وہ کوئی بریلوی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے انہوں نے. ایک ہوتی ہے نا خاص صوفیہ کی جو رنگ برنگی سے یوں کر کے، اور اس طرح کی، نام نہیں میں بتا رہا ہوں ان کا. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ وہ قرآن میں لکھا ہے. وہ قرآن میں کہہ رہے قیاس نہیں ہے میرا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں ہندوستان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے. کدھر ہے؟ سورہ کہف میں. سورہ کہف تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہو رہا. انہوں نے بتایا وہ 2 باغ والوں کا قصہ نہیں ہے، ایک باغ والے کا 2 آدمیوں کا قصہ. تو ایک تھا اس کے بعد پیسے کم تھے، دیکھو معاشی طور پہ ہندوستان ترقی کر گیا نا. تو یہ وہ والا ہے بھائی، دوسرا والا جو کہہ رہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تو دیکھو اس کے ساتھ پھر کیا ہوا بات، تو اس کے ساتھ ہو گیا نا آگے. تو اس سے وہ نتیجہ نکالا کہ یہ ہندوستان ہے، اور جو اس کے ساتھ مومن بھائی تھے اس کے وہ کافر ہے، وہ پاکستان ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں قیاس تھوڑی ہے، تو قرآن میں لکھا ہے. مطلب اس طرح چل رہی ہیں باتیں آج کل. مطلب آپ دیکھیں جو حشر نشر شروع کیا ہوا ہے نا. اور ہمارے اس طرح کے اور لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو وہ فوراً اپنے الٹے سیدھے خطنے، نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. مشہور ہے نا آج کل تو بہت ہی زیادہ، ہر بات چاہے وہ بالکل بونگی سی ہو لیکن وہ قرآن میں لکھی ہوئی. تو اس لحاظ سے نا قرآن کو سمجھنے کا طریقہ بہرحال یہ بہت ضروری ہے، مطلب اصول فقہ کی سطح پہ. اور اس طرح ہم بھی اگر اس کو، ایک ہے سلف کا طریقہ کہ وہ چیزوں کو اپنے تاثر میں لیتے تھے، وہ تفسیر نہیں بیان کر رہے ہوتے تھے. تفسیر جب وہ بیان کریں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ مل مراد بالانسان، الانسان سے کیا مراد ہے. وہ یہی بتائیں گے کہ وہ کافر ہے، اس سے یہ سوال اس طریقے پر کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب وہ اس طریقے پر دیتا تھا. اور پھر ہمارے پاس ایسے کوئی اصول ہوں گے نا جس کی بنیاد پہ ہم جان سکیں گے کہ یہاں مراد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو وہ سب آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے آپ دیکھیں. اور وہ غرہ یا غرو کہتے ہیں، غروراً اس کا مصدر ہے. غرور آپ جانتے ہیں شیطان کو قرآن مجید میں کہا گیا. اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، جس کو ہم اردو میں دھوکہ ہی کہتے ہیں. مغرور جو ہمارے ہاں ہے نا، ہم مغرور کہتے ہیں متکبر کو. عربی زبان میں مغرور متکبر نہیں ہوتا، مغرور ہوتا ہے مخدوع، ملبس علیہ یا ملبوس علیہ، جس پر تلبیس واقع ہو چکی ہے. یعنی جس کو باطل، یعنی خدا کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جس کو باطل حق کی صورت میں دکھایا جائے، یعنی صورت بظاہر حق کی ہو اور اندر کیا ہو؟ باطل. یہ غرور ہے. اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے نا، بلکہ احیاء العلوم میں بھی ہے کتاب المغروری، ایک اور کتاب ہے شاید وہ، یہ اس میں صرف انہوں نے یعنی جیسے حرف غرور العلماء، غرور الفلان، غرور، جیسے تلبیس ابلیس، وہ تو طویل کتاب ہے عبد الرحمن ابن الجوزی کی، امام صاحب علیہ الرحمہ کی بھی ہے. تو غرور سے کیا مراد ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حق ہے، حقیقتاً یہ کیا ہے؟ باطل. تو ما غرک بربک الکریم، انہوں نے رب کو مانا. اچھا رب کو مانا، لیکن یہ نہیں مانا کہ قیامت آئے گی. اور اس کو کیا سمجھ رہے ہیں اپنے نام ماننے کو؟ کچھ عقلی اور پتہ نہیں حسی دلائل کی بنیاد پہ حق سمجھ رہے ہیں. مغرور.
اسی لیے شیطان کو کیا کہا گیا؟ وغرکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ غرور۔ اس لیے بعد میں کہا یہاں جواب ہے شیطان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الشیطان غرنا لأن اللہ قد اجاب، کیونکہ کئی جگہ اللہ فرما چکے ہیں یغرکم وغرکم باللہ الغرور، تو غرور کون ہے؟ شیطان۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے جی اس آیت کا مفہوم میرے خیال میں واضح ہو گیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، یہ کریم کون ہے؟ الذی خلقک۔ اچھا اس میں بھی علماء نے کہا جیسے وہی اسلوب ہے جو سورہ حج میں، یعنی تم قیامت کو نہیں مانتے، خلقک فعدلک فسواک فعدلک او عدلک، دونوں قرأتیں ہیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو اسلوب سورہ حج میں ہے وہ اسلوب کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، تو اس کے بعد کیا تھا؟ فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلق، سارے مراحل بیان کے لیے یاد رکھ اختصار ہے الذی خلقک، اور رحم مادر کے تمام جو مراحل ہیں ان کو فسواک فعدلک، اور فی ای صورت ما شاء رکب هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ ما غرک کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا کیا؟ تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ، کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈالا؟ اور آگے کچھ وضاحت؟ ہاں مطلب دیکھیں یہاں انہوں نے غرور کا مطلب بتا دیا، جیسے بھول، یعنی بھول سے مراد یہاں بس وہی خدا کے مفہوم میں ہے، نسیان نہیں ہے، کیونکہ غرور اور نسیان میں فرق ہے۔ نسیان میں آگے تھوڑی آگے چلتے ہیں پیکٹ ہے، یعنی باوجود اشتراک خلق و تصویر و تعدیل کے پھر الگ الگ طور پر پیدا کیا۔ ما غرک سے پہلے معاد کا اور اس کے بعد مبدا کا ذکر اشارہ ہے کہ وہ امر معنی اقترار موجود ہے، پھر بھی اقترار سے باز نہیں آتا۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امر جو معنی اقترار ہے پھر بھی وہ اقترار سے، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے معاد کا بیان کیا نا، وہ کیا تھا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس معاد کا منکر ہے اصلاً۔ اچھا معنی اقترار کیا ہے؟ کہ جو چیزیں اسے اس دھوکے میں پڑنے سے روکنے والی ہیں وہ اللہ نے کہاں بیان کی ہیں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ معنی اقترار ہے۔ بھئی انسان دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ان مراحل سے گزر کے پہنچا، تو اس کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا نا، پھر بھی دھوکے میں پڑ گیا، تو یہ معنی اقترار ہے۔ آگے بھی کچھ کہا؟ اور کریم کی صفت میں تلقین حجت نہیں، تقویت ہے معنی کی، یعنی کریم ہونا مقتضی ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ کی جائے۔ بالکل، یہ بھی بڑی کام کی بات کی، یعنی خود خدا کے کرم کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، خدا کی طرف، نہ کہ اس سے پیٹھ موڑنی چاہیے۔ لیکن اس کا سیاق بہرحال قیامت کا بیان ہی کر رہے ہیں نا، مطلب اندین معنی اقتدار قبل مبدا کا بیان ہے، اور پھر معاد، اور پھر آگے جو ترجمے سے بیک کی اس سے بات ہے۔ بہرحال ان سب امور کا مقتضا یہ ہے کہ تم کو ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے، مگر تم اقترار سے باز نہیں آتے، بلکہ اس درجہ اقترار میں پڑ گئے ہو کہ تم خود جزا و سزا ہی کو دافع اقترار تھا جھٹلاتے ہو۔ یعنی اس میں انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے جو تھوڑی سی فرق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بل کلا بل تکذبون بالدین میں یہ جو تکذیب، یہ جو یوم الدین ہے، یہ اصلاً دافع اقترار تھا۔ یہاں جو اب حضرت تھانوی بات کر رہے ہیں علیہ الرحمہ، وہ پھر تھوڑی سی اس طرف جا رہی ہے جس میں اس غرور کا بیان ہے جو اللہ اور آخرت کو ماننے کے بعد انسان کے عمل میں پیدا ہوتا ہے۔ دافع اقترار یوم الدین کو بنایا، اصل میں جو واللہ عالم جو اس آیت کا حقیقی محل تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کلا بل تکذبون بالدین کا مطلب یہ ہے کہ تم یوم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، جو اصلاً دافع اقترار تھا، اس لیے تم غرور میں پڑ گئے۔ یہ نہیں، تم غرور میں پڑ گئے تو جھٹلا دیا یوم جزا و سزا کو، یعنی اصل میں آیت ہی بتا دی، واللہ عالم۔ بات واضح ہو سکتا ہے اس میں گنجائش آگے پیچھے، کیونکہ الانسان سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اے انسان، بس یہ لکھا ہے، اور پیچھے اس کے لکھا ہے اور ان واقعات کا مقتضا یہ تھا کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا، اس لیے آگے غفلت پر تقریر ہے کہ اے انسان تجھ کو کس چیز میں انسان کی کوئی تصویر نہیں۔
ہاں مطلب یہ ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن اگر آپ ویسے صورت بالکل ابتدائی صورت ہے، اور ہم جان چکے ہیں کہ جو مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، لہذا قیامت کے منظر اور احوال کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بات ناقابل، جیسے قرآن مجید میں بار بار بتائی گئی ہے نا کہ تمہارے آخرت کے انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اصل میں تو آیات یہ بتا رہی ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ یہ سب ہونا چاہیے تھا کہ تم آخرت پر ایمان لے آتے، لیکن کیا ہوا؟ کلا ڈانٹ کے بعد بل تکذبون بالدین، بلکہ ہوا یہ کہ تم نے یوم جزا سے جھٹلا دیا۔ تو یہ سب دافع اقترار تھا، کس شے سے دافع اقترار تھا؟ کہ تم آخرت کے متعلق دھوکے میں نہ پڑو، لیکن تم آخرت کے متعلق دھوکے میں پڑ گئے، اور تم نے آخرت، یعنی بل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بل کا مطلب کیا ہے کہ کان من المقتضی یا کان من المقتضی ان تؤمنوا بالآخرۃ ولکنکم کذبتم بیوم الدین۔ یعنی دافع اقترار یہ تخلیق تصویر، ہاں دافع اقترار اصل میں کیا ہے؟ وہ تو حضرت ہم بھی اس کو دافع اقتراری کہتے ہیں، پہلے اسی کو کہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ یہ سب دافع کیا ہے؟ غرور، دافع غرور ہے۔ تو دافع غرور کس سے ہے؟ دافع غرور عن الایمان بالآخرہ ہی، کیونکہ آیات کا محل ہے۔ واللہ عالم، اس میں آپ غور کریں، اور اجتہاد اور اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن غور کرنا چاہیے کہ آیات کا مفہوم فی نفسی ہی کیا ہے۔ تو فرمایا الذی خلقک فسواک، پھر تمہارا تسویہ کیا، تمہیں درد کے تسویہ کے بارے میں کہا کہ ہوا جعل الشیء سویا و مستقیما، کسی شے کو سوی، سوی کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل درست ہو، یعنی صحیح ہو، سقیم نہ ہو، خلقت میں ناقص نہ ہو، وہ کیا ہے؟ سوی، فسوا کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتمثل لها بشرا سویا، بشرا سویا، تو سوا کا کیا مطلب ہے؟ جعل الشیء سویا، تو اللہ نے تمہارا تسویہ کیا نوک پلک سوائے۔ فعدلک، یہ تسویہ اور عدل میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ دیکھیں اکثر علماء نے جیسے یہاں ذکر کیا، فعدلہ کا مطلب ہے تناسب اعضائے انسانی فی الجسم الانسانی، یعنی مثال کے طور پہ ہاتھ دونوں برابر ہیں، انگلیاں برابر ہیں، سب ایک تناسب اور عدل کے ساتھ ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ آنکھیں ایک جیسی ہیں، کان ایک جیسے، وغیرہ وغیرہ، جو انسانی جسم میں ایک عدل پایا جاتا ہے، تناسب پایا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہی اصل حسن ہے، یعنی حسن کیا ہے؟ تناسب۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ آپ سلف کی تفاسیر میں پڑھیں گے کہ عدلک کا مطلب ہے جعلک حسن الوجود یا حسن الذات، تمہیں خوبصورت بنایا، یعنی اصلاً گویا وہاں آپ نکال سکتے ہیں کہ سلف کے ہاں حسن کا مفہوم اصل میں تعدیل ہے، کیونکہ اس کی دونوں قراتیں معنی ایک ہی ہے، وہ کیا؟ فعدلک او عدلک، دونوں متواتر قرات ہیں۔ تو وہ کیا گیا؟ کوئی کہے گا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے کیا مراد ہے؟ تعدیل مراد ہے۔ کوئی کہے گا جعلہ حسن الذات، خوبصورت بنایا اس کو، حسین بنایا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تعدیل ہے۔ اس کے اعضاء کو متناسب بنایا ہے، بات بات متناسب بنایا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تعدیل۔ واللہ عالم، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا فی ای سو، کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا، یعنی اعضاء میں تناسب، یعنی عدل کا کیا، اور تسویہ کا کیا کیا؟ پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، درست کیا، یعنی تسویہ کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک بنانا، جعل الشیء سویا۔ تو فرمایا فی ای صورت ما شاء، جس صورت میں بھی، اکثر علماء نے کہا ما جو ہے وہ زائدہ ہے تاکید کے لیے، یعنی فی ای صورت شاء، بات بات۔ تو فی ای صورت ما، بعض نے کہا کہ یہ ما نکرہ مبہمہ ہے، یعنی فی ای صورت ما، جس صورت میں بھی، بات بات۔ بعض نے کہا یہ ما شرطیہ، فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی شرط جواب شرط، کیا مطلب؟ جس صورت میں، اچھا کس، جو چاہا اس نے، جو کا مفہوم آ گیا نا، ما موصولہ جو شرط کے معنی میں ہے، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ما کیا ہے؟ شرطیہ، فی ای صورت، آپ کہیں کون سی صورت؟ جو چاہی اس نے، یعنی صورت کون سی ہے؟ ما شاء، بات بات۔ ما شاء ایش فعل، ایش جواب شرط، رکب، رکب یرکب ترکیبا، ترکیب کس کو کہتے ہیں؟ ترکیب کہتے ہیں جعل الشیء راکبا علی شیء آخر،
ایک چیز کو دوسرے کے اوپر سوار کروانا. ترکیب یہ ہوتی ہے. رکوب کیا ہے؟ سواری. ٹھیک. تو ایک شے کو دوسرے پہ رکھنا، دوسرے کو تیسرے پہ رکھنا، تیسرے کو چوتھے پہ، نظم کے ساتھ. یہ نظم کا مفہوم کیسے آیا؟ باب تفعیل کی وجہ سے، جس میں ترتیب کا مفہوم ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ چیزوں پہ ایک دوسرے کو ٹھوس دیا جائے یوں کر کے، اور ایک ہے نہیں، رکبک، یعنی ارکب الشیء علی الشیء بالترتیب. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ یعنی جس صورت میں چاہا تو میں مرکب کیا، یہی ہوگا. جس صورت میں چاہا تو اس کو ترکیب دے دیا، جوڑ دیا. دیکھیں یہاں جوڑنا ہے. آج کل بھی جیسے ترکیب جوڑنے کے لیے آتی ہے، چیزوں کو جوڑنا ترکیب. اسی طرح انسٹالمنٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ترکیب. انسٹال کرنا وہ بھی کیا ہے؟ ترکیب. واللہ اعلم. صدق اللہ العظیم. ترکیب کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی باوجود اشتراک خلق و تسبیح و تعلیل کے پھر الگ الگ طور پہ پیدا کیا، یعنی الگ الگ صورت میں. یعنی صورت طور سے مراد صورت لیا، خلق و تسبیح و تعلیل تو سب کی ہے. مشترک